دو چیزیں ہیں، ایک تو جب رہن سہن کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے تو پھر معاش کا طریقہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مال آیا کیسے ہے، اس لیے کہ غلط مال غلط جگہوں پہ خرچ ہوا کرتا۔ جب زندگی کا رہن سہن غلط ہو جائے، اس کا معیار غلط ہو جائے، اس کا اسٹیٹس غلط ہو جائے، اس میں نمائش آ جائے، اس میں نام و نمود آ جائے، تو یہ چیز ایسی برائی ہے کہ پھر آدمی اعتدال کے ساتھ معاش کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ جب یہاں اعتدال نہیں تو وہاں بھی اعتدال نہیں رہتا، جب یہاں اسراف ہے تو وہاں بھی اللہ کی نافرمانی شروع ہونے لگتی ہے، یہاں حد سے تجاوز ہے تو وہاں بھی حدود پامال ہونے لگتی ہے۔ اس لیے شریعت کا پہلا حکم ہے زندگی قناعت کی، زندگی سادہ، زندگی اعتدال کی۔ آسائش جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، آسائش بھی جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، نمائش حرام ہے۔ آسائش ذرا آرام، آرائش ذرا اچھا لگے، نمائش لوگوں کو اچھا لگے، حرام ہے۔ اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ ذرا مجھے اچھے لگے، آرام دہ کپڑا ہو، بالکل جائز۔ نمائش کہ اتنا قیمتی پہن رہا ہے کہ دنیا دیکھے، حرام ہے۔ گاڑی لے لی، سواری لے لی، گھر بنا لیا، گھر کے اندر چیزیں لے کے آیا، آسائش جائز ہے، آرائش جائز ہے، نمائش حرام ہے۔ آج ہماری زندگی میں آسائش کا حصہ بھی، آرائش کا حصہ بھی بہت تھوڑا ہے، نمائش کا حصہ بہت ہے۔ شادیوں میں، خوشیوں میں، مجالس میں آسائش آرائش کا خیال نہیں رکھا جاتا، نمائش کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگے۔ یہ حرام ہے۔ جب یہ حرام کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر معاش کا راستہ بھی اعتدال کا نہیں رہتا۔ پھر آج مسلمانوں کا چونکہ معیار زندگی دکھایا یہ جا رہا، پڑھایا یہ جا رہا کہ معیار زندگی بڑھاؤ، معیار زندگی بڑھاؤ، نتیجہ کیا نکلا کہ ہر آنے والا فتنہ معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا، معیشت کے راستے سے ہر فتنہ آ رہا ہے۔ اس کی بیٹیاں گھر سے باہر نکلیں، اس کے نوجوانوں کا شباب داغدار ہوا، اس کی بیٹیاں دفتروں کی زینت بنی، بازاروں کی زینت بنی، معاش کے پیچھے دوڑ پڑی، ان کا ایمان گیا، ان کا شرم و حیا گیا، ان کی زندگیاں ایمان خطرے میں پڑ گئیں، اس سے پورا معاشرہ، نوجوانوں کی زندگیاں گئیں۔ معاش، معیشت، معیار زندگی اتنا بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ میری بیٹی ہے، ذرا اس کا گھر ساز و سامان سے بھر دو۔ جو لوگ آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، وہ آپ کی بیٹی کے لیے ساز و سامان بھرنا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن ایک مرتبہ بیٹی آئی اور ہاتھوں پہ نشان ہے، کمر پہ بھی نشان ہے، ہاتھوں سے کام کرتی ہیں، کمر پہ مشکیزیں اٹھاتی ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، ابا جان باندیاں بہت ساری آئی ہیں، خدمت کرنے والے بہت سارے آئے ہیں، ایک مجھے بھی دے دیں، سبھی میں آپ مدینہ میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک مجھے بھی دے دیں۔ بیٹے بیٹھو، ابھی ضرورت مند بہت ہیں۔ کرتے کرتے سب تقسیم ہو گئے۔ بیٹی سے کہا بیٹی اب تو بچا ہی کچھ نہیں، تم ایسا کرنا جب رات کو تھک ہار کے بسترے پہ جاؤ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا، تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہی ہیں علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی باہر کی ذمہ داریاں تیری سپرد ہیں، چار دیواری میں میں تجھے راحت اور آرام دوں گی۔ باہر کی ذمہ داریاں تیرے سپرد ہیں، چار دیواری میں تجھے راحت و آرام دوں گی، گھر کی ذمہ داریاں میری ہیں۔ یہ ہوا کرتا تھا۔ اور زندگی کتنی سادہ، تو جب زندگی کا رہن سہن ایسا ہوگا تو پھر
معیشت کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا۔ مشکل کیوں ہو گیا؟ مشکل اس لیے ہو گیا کہ آج رہن سہن کا طریقہ غلط ہو گیا، رہن سہن کے طریقے غلط ہو گئے، اور غیروں نے سازش کیا کی کہ ہر فتنہ جو آ رہا ہے وہ معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ دنیا بھر کے اسلامی دنیا کو جو مفلوج کیا جا رہا ہے، اور جو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، اور جو اس کے اندر غلامیت کے توق اس کے گردن میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ سب معیشت کے راستے سے، وہ سب معاش کے راستے سے آ رہے ہیں۔ کہ پہلے ان کی زندگی کا معیار اتنا بڑھایا کہ ساری حدود پامال کر دی، ورنہ اللہ کی سنت ہے اس زمین کے اندر اللہ نے وہ خزانے رکھے ہیں جو زمین کے اوپر رہنے والوں کی ضروریات ہیں۔ اللہ کی سنت ہے اس دنیا میں اللہ آدمی کو بھیجتا تب ہے جب اس کے رزق کا انتظام اس دنیا کے کارخانے میں پہلے رکھ دیتا ہے، لیکن اس کا نظام زندگی غلط ہو گیا، رہن سہن کے طریقے غلط ہو گئے۔